أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سے لے کر 58 آیت نمبر 59 تک آج کا درس قرآن ہے. ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. یہ واقعہ بھی وادی یتی کا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت من اور سلوہ اتارا تھا. اور جس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے من اور سلوہ ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے مزید کوئی اور چیز بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کہ ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، پھر اس میں جہاں بھی تم چاہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم نے وادی یتی میں جب داخل ہونا ہے تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، آپ کو من اور سلوہ کے علاوہ اور چیزیں بھی ملیں گی. تو آپ نے جب بازار میں داخل ہونا ہے تو ایک تو سجدہ کرتے ہوئے، دوسرا کلمات توبہ کہتے ہوئے، وقولوا حطۃ، یعنی اللہ ہمیں معاف فرما دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر انہوں نے بدل ڈالا اس کلمہ کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا گیا تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، پھر ہم نے ان پر آسمان سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اس حکم کی عدولی پر جو ان کو کہا گیا. اس واقعے کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ آپ نے بازار میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے، وہ سجدہ کرنے کے بجائے کتراتے ہوئے داخل ہوئے، اور دوسرا حطۃ نغفر لکم، اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. تو انہوں نے معافی مانگنے کے بجائے حطۃ کے بجائے حنطۃ، یعنی اللہ کی قرآن مجید کی جو کلمات، اللہ کے جو کلام کے الفاظ سے ان کو ہی بدل دیا، حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، جس کا معنی ہے کہ گندم کے. انہوں نے کلمات کو ہی بدل دیا. تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر لفظی تغیر اور تبدل، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر لفظی الفاظ کا تغیر اور تبدل وہ قطعاً کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے. جس طریقے پر بنی اسرائیل نے لفظی تغیر کیا، حطۃ کے بجائے حنطۃ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. تو اسی طریقے پر تمام علماء کرام اور مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کے اندر لفظی تغیر اور تبدل بالاتفاق حرام ہے، بالاتفاق حرام ہے. اب یہ مسئلہ مانی، یہ محفوظ، اب یہ ایک مسئلہ رہ گیا کہ جس طرح الفاظ قرآن کریم نازل ہوئے ہیں وہ تو اسی طرح ہے، لیکن اب ان کا جو معنی اور مقصود ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس کو تو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. جیسے نماز کے اندر دعائے قنوت ہے، التحیات ہے، ثناء ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل یہ بالکل ناجائز ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. لیکن
क्यों उनके ऊपर अदाब की एक वजह ये भी थी कि उन्होंने के अल्फाज को बिल्कुल ही बदल दिया था। जो ज़ाहिरी अल्लाह के कलाम को उन्होंने बदल दिया, ये भी उनका एक अदाब था। लेकिन आइमाए हदीस के नज़दीक जिस तरीके पर हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु मा समिअ मक़ालती फ़बल्लग़ा कमा समिअहा। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को सरसब्ज़ व शादाब रखे जिसने मेरी हदीस को सुना और उसको उसी तरह पहुँचाया जैसे उसने सुनी है। अब कोई आदमी उसको सही तरीके पर हदीस याद नहीं है, लेकिन वो उसका मफ़हूम सही तरीके पर बयान कर रहा है, तो अहले इल्म के नज़दीक यही है कि आप जमहूर उलमा के नज़दीक उसको बयान कर सकते हैं, लेकिन बाक़ उलमा के नज़दीक ये है कि उन्हीं अल्फाज के साथ आप उसको दोहरा लें, वरना कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ी गलती को लफ्ज़ी तग़य्युर और तबद्दुल करना वो क़तअन नाजायज़ है, वो बिल्कुल हराम है। यही वजह हुई कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह का जो अज़ाब नाज़िल हुआ था कि उन्होंने